ایپیسوڈ 7 تم؟ وہ اپنے پیچھے کھڑے لڑکے کو دیکھتے تڑک کر بولا۔ ہاں میں۔ اگر یہ کام خود ہی کرنا تھا تو مجھے کیوں کہا تھا؟ وہ اب اس آدمی کو دیکھتے بولا جو کمرے کو آگ لگا کر اب اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اسے مسکراتے ہوئے آگ لگا رہا تھا۔ یار چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ ساری رات ان خبیثوں کی وجہ سے جاگتے گزر گئی اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب ماما کے ہاتھ کے ڈنر میں بنے کوفتے یاد آ رہے ہیں۔ وہ مسکین شکل بناتے بولا تو دونوں نے نفی میں سر ہلاتے اسے گردن سے دبوچا اور باہر چل دیے۔ تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی لڑکی ہے۔ کمرے سے باہر آتے ہی سمیہ ناراضگی سے بولی۔ امی کچھ غلط نہیں کہا میں نے، جو حقیقت ہے وہی بتائی۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ آج بھائی ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ پھپھو ہم سے پیار کیوں نہیں کرتی تھی؟ سارا لگاؤ بھائی سے کیوں تھا ان کا، آپ نہیں جانتی کیا؟ آج کل پیسہ بولتا ہے امی۔ رشتے اور ان رشتوں کا احساس پیسے کی خوشبو میں دب گئے ہیں۔ امیر لوگوں کو ہم جیسے لوگوں سے گھن آتی ہے۔ ان کے لیے ہمارا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم ان کے لیے ایسے ہیں جیسے زبان پر رینگتے ہوئے حشرات، جنہیں وہ اپنے جوتوں سے مسل بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ وہ بولتے ہوئے اسٹک کے سہارے باہر بڑھ گئی۔ نہ جانے میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں کب آئیں گی۔ سمیہ نے آنکھیں نم صاف کرتے ہوئے کہا اور وہ بھی اس کے پیچھے چل دی، جبکہ ان کی یہ باتیں سن کر کسی کا دل کر رہا تھا۔ وہ ابھی زارون سے ملنے آیا تھا، لیکن اس کے کمرے سے امی اور مدر آرا کو نکلتا دیکھ کر وہ دیوار کے ساتھ چھپ گیا اور بہن کو یوں اسٹک کے سہارے چلتا دیکھ کر وہ سکتے سے چلا گیا۔ اس کی بہن سہاروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ایک بھائی کے ہوتے ہوئے بھی وہ سہاروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ وہ جلد سے زارون کے کمرے میں آیا جہاں وہ مدر آرا کی فائل دیکھ رہا تھا جو وہ ساتھ لے جانا بھول گئی تھی۔ زارون ابھی جو تمہارے کہنے سے باہر گئیں انہیں کیا ہوا تھا؟ ریلیکس ملہار، پیشنٹ تھی میری، کیا ہوا؟ وہ اسے یوں حواس باختہ دیکھ کر بولا۔ مسئلہ کیا تھا ان کا؟ جو لڑکی تھی اس کا مسئلہ تھا ٹانگ کا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مسئلہ ہوا تھا، لیکن وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹک پر آ گئی۔ لیکن علاج ابھی بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے جو ان کے پاس نہیں تھے۔ وہ شاید لڑکی امیر لوگوں کو بہت ناخوش تھی۔ شاید وہ جہاں بھی گئی علاج کے لیے اسے یہی کہا گیا کہ علاج مہنگا ہے، اس لیے میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے سب بول دیا جو میں نے کہنا تھا۔ کتنے پیسے زارون؟ یہ کوئی 20 لاکھ روپے۔ 80% چانسز ہیں کہ وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو ایک اور سرجری ہوگی، پھر تقریباً اتنی ہی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ زارون جتنے بھی پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن اس کے علاج میں کمی مت کرنا۔ ملہار وہیں صوفے پر رہ گیا۔ ملہار کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ زارون اٹھ کر اس کے پاس آیا جو آنکھیں بند کیے سر صوفے سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے نم گوشے دیکھ کر زارون شاک ہوا۔ ملہار کیا ہوا ہے؟ زارون کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکی میری بہن ہے، وہ عورت میری ماں ہے جو اس کے ساتھ تھی۔ واٹ؟ زارون کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ لڑکی مدر آرا حسن ہے، میری بہن۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس حالت میں ہے وہ، لیکن تم نے تو ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ مجھے تو تم نے یہی بتایا تھا ملہار، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے زارون، میرا دل چاہ رہا ہے میں خود کو تکلیف دوں، شدت والی تکلیف۔ میں نے بھائی ہونے کا فرض نہیں نبھایا اور نہ ہی ایک اچھا بیٹا بن سکا۔ پھر ملہار نے اپنی پھوپھا سے ہوئی بات زارون کو بتائی۔ وہ بھی حیران ہوا، کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ ملہار تم فکر نہ کرو، مدر آرا کا علاج ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ زارون میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی۔
किस मुंह से इनके पास जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वो दुखी होकर बोला, ऐसे क्यों कह रहे हो सकता है इन्हें तुम्हारा इंतज़ार हो। देखो मल्हार, मदर आ रहा है कि सर्जरी बहुत बड़ी और हमें अभी इसका इलाज करना होगा। ऐसे में तुम्हारा इसके साथ होना इसे हिम्मत देगा। पहला कदम ही तो मुश्किल होता है, अगर ये उठा लिया तो आराम से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। मालिक अख्तर कहाँ है? सरदार बख्तियार ने बहू से पूछा। बाबा साईं किसी का ज़रूरी काम का कह के गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। उम्मुल बनीन ने अदब से जवाब दिया। जरार की कोई खबर आई कि नहीं? वहाँ जाकर हमारी मुश्किल से 1-2 बार ही बात हो पाई है। जी बाबा साईं, रात को भी इनकी बात हुई थी। सरदार जरार वहाँ बिल्कुल खैरियत से हैं, कह रहे थे कि बहुत जल्द हवेली का चक्कर लगाएंगे। अल्लाह खैर करे। आप एक कप चाय हमारे कमरे में भिजवा दें बहू। वो शॉल संभालते हुए उठे। जी बाबा साईं, अभी भिजवाते हैं। वो मुलाजमा को इशारा करती किचन में चली गई, जबकि बख्तियार साहब का इरादा अपने लाडले से कमरे में जाकर बात करने का था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, जब किसी ने पीछे से इसकी गर्दन में बाजू डालते अपनी गाल दाइम की गाल पर सहलाई। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ बशीर साहब। वो जल्दी से कॉल काटते पीछे मुड़ा, जहाँ वो मासूम सा चेहरे लिए मुस्कुरा रही थी। दाइम मुस्कुराते हुए इसी सीने से लगाया, कब आई आप? मुझे बताया भी नहीं, वरना आपका वेलकम दरवाजे पर करते। मुझे आपको सरप्राइज़ देना था, इसलिए नहीं बताया। दाइम, इतना अरसा हो गया है हम सबको कहीं बाहर नहीं गए एक साथ। मैंने सोचा है आज बाहर चलते हैं सब। आप सबको कॉल करें ना, मनाएं सबको बाहर जाने के लिए। आइडिया तो ज़बरदस्त है, मैं सबको कॉल करता हूँ। अब मासूमा गुड़िया को बाकी सबको भी बता दें। नीचे जाकर मैं हवेली सबको कॉल करता हूँ। मल्हार का रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? वो फ़ोन निकालते बोला, परफेक्ट है। आप सबको कहीं, तब तक मैंने नीचे सबको बताती हूँ। ओके। ज़रनब, मुझे अली से मिलना है। मैं जब से हॉस्पिटल से वापस आई हूँ वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। इबादत जब से हॉस्पिटल से वापस आई थी अली को बहुत मिस कर रही थी। वो ये बात समझ गई थी कि अली के बिना वो कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अली को सब पता चल गया था। वो जब इसका हाल पूछने हवेली आया तो इसने एज़ल और लिंक्स की बातें सुन ली थी। गुस्से से मुठियाँ भींची वो बिना इबादत से मिले चला गया था, और अभी तक इसे ना कॉल की थी ना मैसेज। आपी, मैंने कॉल की है लेकिन वो पिक नहीं कर रहे। आप जल्दी से उठें, तैयार हूँ। दाइम भाई की कॉल आई थी, सब बाहर जा रहे हैं। हो सकता है आपकी वहाँ मुलाकात हो जाए भाई से। ज़रनब ने बताया तो वो भी जाने के लिए राज़ी हो गई, वरना ज़रनब कब से इसे साथ जाने के लिए मना रही थी। वो वापस आ रहा था जब चौधरी का बेटा इसका रास्ता रोके खड़ा था। मालिक अख्तर ने सब्र से आंखें बंद करके खोली। वो गाड़ी से बाहर आया तो पीछे से सारे गार्ड्स भी उतरकर इसके इर्द गिर्द दायरा बना गए। रास्ता क्यों रोक रखा है छोटे चौधरी? मालिक अख्तर ने अपनी शॉल दुरुस्त करते बोला। आप कहीं मिलते ही नहीं हैं सरदार साहब, तो सोचा ऐसे मिल लिया जाए। और क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? कम ऑन सरदार साहब, एक ज़माना आपका दीवाना है, आपसे मिलने का बंदा शौक़ रखता है। चौधरी गाड़ी के बोनेट पर चढ़ गया। सिगरेट पी रहा था जबकि गाड़ी भी आसपास मौजूद थे। इन दीवानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम तो हो ही नहीं सकता छोटे चौधरी, तुम मुद्दे की बात पे आओ। मालिक अख्तर ने बेजार नज़रों से इसे देखा। इसकी बात सुनते ही वो बोनेट से नीचे उतरा, सिगरेट को बोनेट के नीचे मसल दिया, चलता इसके पास आया। एक सलाह देने आया हूँ, बल्कि यूँ समझ लें कि आपको वार्न करने आया हूँ। टिकट मिल चुकी है आपको, बस वो टिकट का सोचकर खुश हो जाएं और वोटिंग के पीछे से हट जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी ज़िल्लत हो और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि इस बार जीत इस चौधरी की होनी है सरदार जी। वो मालिक अख्तर की शॉल का
سرا اٹھا کر اس کے کندھے پر سیٹ کرتے بولا تو سردار صاحب بھی مسکرا دیے، جیسے کوئی کسی بچے کی بات میں مسکراتا ہے۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے چودھری، لیکن خواب بھی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق دیکھو۔ تم مجھے وارن کرنے آئے تھے، میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جیت صرف میری ہی ہوگی۔ اور رہی ذلت کی بات تو تم نے سنا نہیں شاید، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تم میرا کیا اکھاڑ لو گے؟ چودھری صاحب، وہ ذات میرے ساتھ ہے، اس لیے آئندہ اگر میرے سامنے دوبارہ آنے کی جرات کی یا مجھے کچھ ایسا بکواس سنایا یا بتایا تو منہ بند کر دوں گا تمہارا، پھر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہو گے، اور ایسا وار کروں گا کہ تم پر بل آ جاؤ گے۔ اب گھر جاؤ اور سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ مالک اشتر نے اس کے کندھوں سے نادیدہ میل صاف کی اور اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور زن سے وہاں نکل گیا، جبکہ چودھری نے زور سے مکہ گاڑی کے بونٹ پر مارا۔ جیتنے تو نہیں دوں گا تمہیں سردار، وہ غصے سے بولا اور گارڈز کو اشارہ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ اور سناؤ، آج کل کس لڑکی کو ڈیٹ کر رہے ہو ساحل؟ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھے بولی۔ اینا میکاڈینا کو۔ ساحل نے موبائل کی مصروف جواب دیا۔ ہیں، یہ کیسا نام ہے؟ یہ ایک نام نہیں ہے آپی، یہ 3 نام ہیں۔ ساحل نے بہن کے ہاتھ چومتے کہا۔ کیا؟ اس نے حیران ہوتے اپنے ہاتھ اس سے چھڑوائے۔ مطلب ساحل، تم ایک ہی وقت میں 3 لڑکیوں کو ڈیٹ کر رہے ہو؟ آف کورس آپی، 3 تو کیا، آپ کا یہ بھائی ایک ہی وقت 10 لڑکیوں کو بھی ڈیٹ کر سکتا ہے۔ وہ کالر اچکاتے بولا۔ ماما کو پتہ چلا نا کہ ان کا ہونہار بیٹا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے، انہوں نے تمہارا سر پر ایک بھی بال نہیں چھوڑنا ساحل۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھینتے بولی۔ ماما کو کس نے بتانا ہے آپی؟ آپ تو ہرگز نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اس ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم سے بھائی کو ڈانٹ پڑے۔ بالکل نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ صوفے پر آلتی پالتی مارتے بولے۔ پھر شروع ہو چکی تھی مرحال کی فرمائش جن کو وہ غور سے سن رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر وہ کروڑوں کا مال تھا، جل کیسے گیا؟ اور تم کیا مر گئے تھے؟ چودھری فون پر کسی سخت غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پتہ لگا کر دو آخر یہ کام کس نے کیا، ورنہ اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ غصے سے فون کاٹتا چودھری رحمت نے فون دیوار پر دے مارا۔ اتنے میں چودھری قاسم بھی وہاں آ گیا۔ کیا ہوا ہے بابا سائیں؟ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت؟ خواہ خیریت ہوگی، سارا مال کسی نے جلا دیا، اوپر سے تمہارے بھائی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ پتہ کرو کہاں مر گیا تھا وہ جب ہمارا اتنا نقصان ہو رہا تھا تو۔ دوسرا لڑکیاں بھی نہیں بھیجی اس نے ابھی تک، شیخ الگ سے ہمارا دماغ چاٹ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا سائیں، میں خود پتہ کرتا ہوں۔ وہ فون نکالتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ ہم تم سب کا بدلہ لیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ 2 نفوس اپنے سامنے ڈھیر ساری تصویریں لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہمارے پیارے ہم سے چھینے، زندہ تو وہ بھی نہیں رہیں گے، آپس میں ہی لڑ کر مر جائیں گے، اور جو بچ گئے انہیں ہم مار دیں گے۔ ایسا جال بچھایا ہے کہ انہیں نکل نہیں سکتے، سب مریں گے، سارے راجپوت، سارے خان مریں گے۔ ایک چال تو چل دی ہم نے اور اس کا رزلٹ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا آیا۔ اب باری ہے اگلے وار کی، راجپوتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ وہ دونوں نفوس ایک دوسرے کو دیکھ کر کہکا لگاتے اپنے اگلے وار کی تیاری کرنے لگے۔ نہ جانے یہ کون دشمن سا دشمن تھا جو قہر بن کر ٹوٹنے والا تھا خانوں اور راجپوتوں پر۔